أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 53 ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ نے لقومی، اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، اِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، بچڑے کو معبود بنا کر، فَتُوبُوا، پس توبہ کرو، إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اپنے پیدا کرنے والے کے سامنے، فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے نفسوں کو، اپنی جانوں کو قتل کرو، ذَلِكُمْ، یہی، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے، عِندَ رَبِّكُمْ، تمہارے رب کے ہاں، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، پس اس نے تمہارا توبہ قبول کیا، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک وہی اللہ توبہ قبول کرنے والے اور رحم کرنے والے ہیں. یہاں سے اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو اپنی 7ویں نعمت یاد دلائی ہے، اور وہ 7ویں نعمت وہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کی رہنمائی فرمائی ہے اس چیز کی طرف جس چیز کی وجہ سے ان کو گناہوں سے خلاصی، جس کی وجہ سے ان کو ملے، اور ان کو اللہ رب العالمین نے خبر دیا ہے کہ اللہ نے ان کے توبہ قبول کر لیا. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. مطلب یہ ہے کہ وَإِذْ قَالَ، یاد کرو اے بنی اسرائیل اس وقت کو، اس لیے یاد کرو تاکہ تم فائدہ حاصل کر لو، عبرت حاصل کر لو اس وقت سے، جب موسیٰ نے کہا لقوم، اپنی قوم سے، اس قوم سے جس قوم نے موسیٰ علیہ السلام کی عدم موجودگی میں بچڑے کو معبود بنایا تھا، کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے رب کے ساتھ مناجات کے لیے گیا ہوا تھا. یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، کہ بے شک تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، اپنے نفسوں کو ہلاکت کے گڑھے میں گرا دیا ہے، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنا کر. اب اگر تم گناہوں سے خلاصی چاہتے ہو، گناہوں سے معافی چاہتے ہو، فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، تو توبہ کرو، إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، اس ذات کے سامنے جس نے تمہیں پیدا کیا، سچی توبہ. اور اس کی سچی توبہ کی صورت کیا ہوگی؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی نفسوں کو قتل کرو تاکہ تم اللہ کی، اپنی رب کی معافی حاصل کر لو. ذالکم، یہی، یعنی یہی توبہ اور یہی تمہاری اپنی جانوں کو قتل کرنا، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہے، عند بارئکم، تمہارے خالق کے ہاں، اس بات سے بہتر ہے کہ تم گناہوں پر برقرار رہو، اس بات سے بہتر ہے کہ تم گناہوں کی وجہ سے تمہیں سزا ملے. یہ اس لیے بہتر ہے کہ اس میں تو اللہ کے فیصلے پر رضا ہے، اللہ کے فیصلے پر رضامندی، اللہ رب العالمین کی امر کی تعمیل، اللہ کے فیصلے کی رضامندی، اللہ کے حکم کی تعمیل، یہ گناہ سے بہتر، یہ گناہ کی سزا سے بہتر. لہٰذا تم نے یہ کام کرنا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تم نے یہ کام کر لیا، فَتَابَ عَلَيْكُمْ، تو اللہ نے تمہارے توبہ قبول کر لیا. إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اس لیے کہ وہ اللہ توبہ کو قبول کرتا ہے اپنی بندوں سے، اس باوجود اس کے کہ بندوں سے کثرت سے گناہ صادر ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے. وہ رحیم ذات ہے، اس کی رحمت وسیع ہے، جو بھی اس کی طرف رجوع کرتا ہے، جو بھی اس کے راستے پر چلتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر رحمت نازل فرماتا ہے. یہ
وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو یا قومی کے ساتھ پکارا، نرمی کے ساتھ خطاب اس لیے فرمایا تاکہ قوم کے دل اس خطاب سننے کی طرف مائل ہو جائے، اور تاکہ قوم اچھے طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کی امر کو قبول کر لے، ان کو ترغیب مل جائے۔ موسیٰ علیہ السلام ان کو یہ بتانا چاہ رہے تھے کہ یا قومی، اے میری قوم، تم میری قوم ہو، میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو، لہٰذا میں جو بات کروں گا یہ تمہارے ساتھ میں جھوٹ نہیں بول رہا، تمہیں میں دھوکہ نہیں دے رہا، بلکہ میں تمہاری خیرخواہی چاہتا ہوں، لہٰذا یہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ والا جو امر ہے اس میں نہ تمہارے ساتھ غلط بیانی کر رہا ہوں نہ تمہیں دھوکہ دے رہا ہوں۔ اور فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، فَتُوبُوا إِلَىٰ بارئ خالق للمخلوقات کو کہتے ہیں، مخلوقات کا خالق، لیکن خالق بدون تفاوت واضطراب، یعنی مخلوقات کا کو ایسا پیدا کرنا جس کے اندر کسی قسم کا کوئی نقص، کوئی عیب نہ ہو۔ تو باری کا مطلب اللہ تعالیٰ باری ہے، اللہ رب العالمین نے مخلوقات کو ایک مناسب طریقے سے پیدا فرمایا، یہ نہیں کیا کہ انسان کے ایک ہاتھ کو زیادہ بڑا اور دوسرے کو چھوٹا، ایک کو باریک اور دوسرے کو موٹا، اس طرح نہیں کہ اللہ رب العالمین نے، بلکہ مخلوقات کو ایک متوازن طریقے سے پیدا فرمایا۔ تو یہ باری، یہ خالق سے خاص ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن میں فرماتے ہیں هو اللہ الخالق البارئ المصور، کہ وہ اللہ خالق بھی ہے، بارئ بھی ہے، مصور بھی ہے۔ اب یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، یہ کہ اب اس ذات کی طرف توبہ کرو جو تمہارے پیدا کرنے والا ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا۔ تو اس حکیمانہ تعبیر کے اندر اللہ رب العالمین ان کو توبے کی ترغیب دے رہے ہیں، ان کو اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے حکم کو قبول کرو، اس لیے کہ اللہ وہی ذات ہے جو باری ہے، جس نے تمہیں خوبصورت طریقے سے پیدا کیا۔ اور فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ میں اس بات پر بھی تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ یہ بنی اسرائیل بہت زیادہ احمق قسم کے لوگ تھے، وہ اس طرح کہ انہوں نے اس ذات کی عبادت کو چھوڑ دیا جو ذات بارئ ہے، جو ذات بدیع السماوات والارض ہے، اور انہوں نے ایک بچڑے کی عبادت شروع کر دی جس کی غباوت اور حماقت میں جس کا مثال دیا جاتا ہے، اہل عرب کہتے فلان ابلد من ثور، فلان بیل سے بھی زیادہ بے وقوف ہے۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ ان کو کہتے کہ تم نے یہ بچڑے کو جو معبود بنایا اس لیے بنایا ہے کہ تم بھی بچڑے کی طرح بے وقوف ہو، اس لیے بے وقوف جانوروں کو تم نے معبود بنا دیا۔ صاحب کشاف فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ رب العالمین نے خصوصی طور پر اپنی صفت باری کو کیوں ذکر کیا؟ اس لیے کہ باری اس ذات کو کہتے ہیں جو مخلوق کو پیدا کرے بریئا من التفاوت، بالکل ایسا پیدا کرے جس میں مخلوق کے اندر کسی قسم کی تفاوت نہ ہو، کسی قسم کا نقص نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت، تجھے رحمان کی مخلوق میں کوئی تفاوت نظر نہیں آئے گا۔ باری اس ذات کو کہتے ہیں جو مخلوق کو پیدا کرے اس طور پر کہ ہر مخلوق وہ دوسرے سے ممتاز ہو، دوسرے سے مختلف ہو، ہر ایک کا شکل، ہر ایک کا صورت دوسرے سے مختلف ہو۔ تو گویا کہ بارئ کے اندر اس بات پر تنبیہ کرنا ہے کہ وہ ذات جو عالم ذات ہے،
اور علیم ذات ہے وہ ذات جو حکیم ذات ہے، جس نے ان کو پیدا کیا اپنی لطف اور حکمت کے ساتھ مختلف شکلوں پر، جس نے ان کو پیدا کیا ہر قسم کی تفاوت اور فرق سے بری ہو کر۔ انہوں نے اس ذات کی عبادت کو چھوڑا اور اس کے مقابلے میں ایک گائے اور ایک بیل کی عبادت شروع کر دی، جس کی غباوت اور حماقت کے اندر جس کی مثال دی جاتی ہے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ کی ناراضگی کے سامنے پیش کر دیا۔ انہوں نے اپنی جانوں کو اللہ رب العالمین کی امر کے نزول کے لیے پیش کر دیا، لہذا اللہ نے حکم نازل کر دیا کہ جس اللہ نے تمہارے جسم کو مرکب کیا ہے، تم اس جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کرو۔ جس اللہ نے تمہارے شکل و صورتوں کو بہترین انداز میں تمہاری تصویر بنائی ہے، منظم کیا، اس کو تم بکھیر دو، اس لیے کہ تم نے اس نعمت کا شکر ادا نہیں کیا۔ تم نے اس نعمت کی ناشکری اس طرح کی کہ تم نے اس چیز کی عبادت شروع کی جو چیز کسی چیز پر قادر نہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ فرمان فَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، یہ موسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو قتل کرنے کا، اپنی جانوں کو قتل کرنے کا حکم دیا، یہاں تک کہ اللہ ان کا توبہ قبول کر لے۔ ظاہر سی بات ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو حکم دیا ہے تو یہ موسیٰ علیہ السلام کو یہ پیغام اللہ کی طرف سے ملا تھا، اس لیے کہ اس طرح کا امر پیغمبر وحی کے بغیر نہیں دے سکتا، تو یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اور پھر اپنی نفسوں کو قتل کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اپنی نفسوں کو قتل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جن لوگوں نے تم میں سے بچڑے کا پوجا نہیں کیا تو وہ ان دوسروں کو قتل کرے جنہوں نے بچڑے کے پوجا کی۔ لہٰذا فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا معنی لِيَقْتُلْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، چاہیے کہ تم میں سے بعض کو قتل کرے۔ اور یہ اس طرح ہے جس طرح کہ اللہ تعالیٰ دوسرے آیت میں فرماتے ہیں فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، جب تم گھروں میں داخل ہو جاؤ تو اپنی نفسوں پر سلام کرو، اپنی جانوں پر سلام۔ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ کا مطلب ہے کہ تم میں سے ایک یعنی بعض کو ایک دوسرے پر سلام کرو، ایک دوسرے پر سلام کرو۔ تو یہاں پر بھی فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کا مطلب ایک دوسرے کو قتل کرو۔ اور بعض فرماتے ہیں کہ نہیں، اس سے مراد وہی اپنے آپ کو قتل کرنے، اپنے آپ کو مارنے حقیقتاً، اس لیے کہ جب انہوں نے غیر اللہ کی عبادت کی تو غیر اللہ کی عبادت کی وجہ سے یہ مرتد ہو گئے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہاری اس ارتداد کا توبہ اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے۔ اس کی مثال اس طرح ہے، امام راضی فرماتے ہیں کہ ہمارے شریعت میں بھی جب ایک آدمی قتل کرتا ہے قتل عمد تو اس کی توبہ اس وقت تمام ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے آپ کو اولیاء مقتول کے سپرد کر دے، کہے کہ آپ کی مرضی ہے، مجھے قتل کرنے قتل کرو، معاف کرنے معاف کرو۔ جب یہ اپنے آپ کو اولیاء مقتول کے سپرد کرے گا تب اس کا توبہ صحیح طریقے سے تمام اور کامل ہوگا، ورنہ اس کا تو اسی طرح موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم کی بھی اللہ رب العالمین نے توبہ کی ایک شکل یہ بنائی، اور جب انہوں نے یہ کام کر لیا تو اللہ رب العالمین نے ان کو معاف کر دیا، یعنی جو قتل ہو گئے اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دے دیا، اور جو زندہ رہے تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا، ان کو باقی رکھا، ان کے اوپر اپنا فضل اور کرم فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے فَتَابَ عَلَيْكُمْ، اللہ رب العالمین نے تمہارا توبہ قبول فرمایا۔ اس طرح اس سے پہلے بھی ایک آیت گزری ہے کہ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُم مِّن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ امام ابن کثیر اور دوسرے مفسرین نے بہت سارے آثار کو یہاں پہ ذکر کیا ہے جس کے اندر یہ قتل کا جو کیفیت ہے اس کا بیان ہے،
عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے جس میں یہ ہے، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ یہ جو جن لوگوں نے بھی بچڑے کے پوجا کیا ہے، عبادت کیا ہے، تو ان کے توبے کا یہ حصہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرے، ہر ایک قتل کرے اس کو جس کے ساتھ ملاقات کر لے، خواہ اس کا باپ ہو، اس کا بیٹا ہو۔ لہٰذا انہوں نے ایک دوسرے کو قتل کرنے شروع کر دیا تلواروں کے ساتھ۔ تو اللہ رب العالمین نے پھر ان لوگوں کی توبہ قبول کی، ان لوگوں کے اوپر رحم فرمایا جن لوگوں کا معاملہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام پر مخفی رہا، اور انہوں نے اللہ رب العالمین کو چونکہ اطلاع تھا ان کی گناہوں کا، اس لیے انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کر دیا، تو اللہ رب العالمین نے سب کو معاف کر دیا، قاتل کو بھی معاف کر دیا، مقتول کو بھی معاف کر لیا۔ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ ذالکم خیر لکم عند باریکم، یہ علت بیان کرنا مقصود ہے سابقہ حکم کی کہ ایک دوسرے کو قتل کرنے کا حکم کیوں دیا جا رہا ہے، تو یہ اس لیے دیا جا رہا ہے کہ یہ تمہارے حق میں تمہارے لیے بہتر ہے، اس میں تمہارے لیے بہتری ہے۔ اب ذالکم خیر لکم اس کو اس لیے لایا گیا تاکہ ان کو ترغیب دے اس بات کو کہ آپ کا نبی آپ کو جو بھی حکم کرے نبی کی اطاعت اور فرمانبرداری کرو۔ اور اس میں اشارہ ذالکم اس کا مشار لے توبہ اور قتل دونوں ہیں، یہ توبہ اور یہ قتل یہ تمہارے لیے بہتر ہے تمہارے رب کے ہاں۔ فتاب علیکم، فتاب علیکم یہ فا عاطفہ اس سے پہلے کہ فامتثلتم ما امرتم به فتاب علیکم، لہٰذا جو حکم ما امرتم به فامتثلتم ما امرتم به، جو حکم تمہیں ملا تھا اس کو تم نے پورا کر لیا تو اللہ نے تمہارا توبہ قبول کر لیا۔ تو گویا کہ یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے خطاب ہے بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر، اور اس میں اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی نعمت یاد دلائی ہے اور ان کو اس بات کی طرف رہنمائی فرمائی ہے کہ میں نے آپ کے اوپر بہت بڑا فضل اور احسان کیا کہ آپ کا توبہ قبول کر لیا۔ اور یا یہ ہے کہ فتاب علیکم یہ موسیٰ علیہ السلام کا اگر کلام ہو تو یہ ہوگا شرط مقدر کا جزا ہوگا۔ شرط اس کا یہ ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اگر تم نے یہ کام کر لیا، یعنی تم نے توبہ کر لیا اور توبے کا حصہ تمہارا کیا ہے، ایک دوسروں کو قتل کرنا، لہذا تم نے ایک دوسروں کو قتل کر لیا، فتاب علیکم تو اللہ رب العالمین تمہارا توبہ قبول کر لے گا، اگر یہ موسیٰ علیہ السلام کا کلام۔ فتاب علیکم یہ فا اس بات پر دلالت کر رہے کہ فا جو ہے نا یہ تعقیب مع الوصل پر دلالت کرتا ہے، تعقیب مع الوصل، تو اللہ نے فوراً تمہارا توبہ قبول کر لیا، یعنی اللہ نے تمہیں نہیں چھوڑا کہ تمہاری نسل اس سرے سے ختم ہو جائے، بلکہ اللہ نے اپنی لطف اور اپنی رحمت سے تمہیں ڈھانپ لیا اور تمہارا توبہ قبول کر لیا، جو باقی بچے تھے ان سے قتل کی سزا اللہ نے ختم کر دی۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہ اللہ تعالیٰ تواب ذات ہے، الرحیم ذات ہے۔ اس میں اللہ نے اپنی شان کے مطابق اپنی تعریف بیان کی ہے کہ اللہ معاف کرنے والی ذات اور اللہ رحمت کرنے والی ذات ہے، اور یہ اللہ رب العالمین نے انہ هو التواب الرحیم یہ اس لیے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں جن لوگوں سے یہ خطا اور یہ جرم سرزد ہوا ہے، شیطان کے راستے پہ چلا ہے، تو اگر ان کو اپنے توبہ کی قبولیت میں شک ہو تو اللہ نے فرمایا کہ ان کو توبہ کے قبول ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے، اس لیے کہ انہ هو التواب الرحیم، توبہ قبول کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے، اللہ رحیم ذات ہے، ان ذات نے تمہارے اوپر رحم کر لیا ہے۔ اب یہ آیت کریمہ
بنی اسرائیل پر اللہ کی بہت بڑی نعمت کو متضمن ہے کہ اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر اپنی لطف اور مہربانی فرمائی، ان کی توبہ قبول کر لیا، ان کے جو بچے تھے ان قتل معاف کر دیا جب ان نے سچے دل سے توبہ کر لیا۔ اور ساتھ ساتھ اس آیت کریمہ کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو بنی اسرائیل تھے ان کو بھی یاد دہانی ہے کہ دیکھیں اگر اللہ تمہارے آباء اور اجداد کو معاف نہ فرماتے تو آج تم نہ ہوتے، تمہارا وجود ہی نہیں ہوتا، تم باقی نہیں ہوتے۔ اور اس میں آیت کریمہ کے اندر اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں بڑی آسانیاں ہیں، لہٰذا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے کے جو یہود ہیں ان کو دعوت ہے کہ آپ دینی اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ، اس لیے کہ تمہارے آباء اور اجداد کا توبہ اللہ نے اپنی جانوں کو قتل کیے بغیر قبول نہیں کیا تھا، لیکن شریعت اسلام تمہیں کہتا ہے، جو شریعت اسلام نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے وہ شریعت اسلام ایسا شریعت ہے کہ اس نے جتنی بھی تمہاری شریعت کے اندر سختیاں اس ساری کی ساری منسوخ ہو گئی، ختم ہو گئی ہے، لہٰذا اس شریعت پر ایمان لاؤ، اس شریعت کی اتباع کرو تاکہ اللہ رب العالمین تمہارے اوپر رحم کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من